رکوع نمبر 5 ہے، ٹاپک لکھے راہ حق میں جدوجہد۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پھر ایمان والوں کی بات آ گئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خوب کان لگا کر سننا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کرو؟ دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانے میں ہر بندے تک سود ضرور پہنچے گا، سود کا حصہ نہ بھی پہنچے، اس کی گرد و غبار ضرور پہنچے گی۔ آج وہ وقت آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ رحمت کیسے ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے۔ آگے بہت پیاری بات ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، ضرور اس کو انڈرلائن کریں۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو، بھاگو، دوڑو۔ وَسَارِعُوا، بھاگو اس کی طرف۔ کس کی طرف؟ اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف، جس کا عرض، جو اتنی بڑی ہے، جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کن کو ملے گی؟ آگے ان کی خوبیاں ملی، جو آسودگی، جو آسانی میں اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آسانی میں ہی نہیں، تنگی میں بھی۔ ہم نے وہ بننا ہے نا انشاءاللہ۔ دوسرا کام، اور غصے کو روکتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصہ آتا ہے نا سب کو؟ ویسے آپ نے سب سے زیادہ تیز غصے میں کون ہے؟ کس کو بہت زیادہ آتا ہے؟ سب کو ہی آتا ہے۔ اب نہیں کرنا، اب کیا کرنا ہے؟ اپنے غصے کو روکنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پارے کی شخصیت ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ وضو بنا رہے تھے، اور ان کا غلام نا ان کو پانی بہا رہا تھا، اس میں چھوڑ رہا تھا، جو بھی سمجھ لیں ہے۔ تو کیا ہوا نا، اس سے وہ پانی کا برتن گرا نا، تو پانی گر گیا، حضرت علی رضی اللہ کے کپڑوں پہ پڑ گیا نا۔ تو اب اس غلام کو تھا کہ شاید مجھے ڈانٹے، تو فوراً کہتے والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو قابو میں رکھنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا میں نے غصہ قابو میں کر دیا۔ اب یہ تھا کہ ساتھ میں کہنے لگا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ قرآن کی آیت پر عمل ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ کن کو جنتیں ملیں گی؟ پہلی چیز صفات لکھے میں نے اور آپ نے اپنے اندر، ان کو ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ پہلی چیز آسانی میں اور تنگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ کیا خرچ کرنا ہے؟ مال بھی خرچ کرنا ہے، جان بھی خرچ کرنی ہے، علم بھی خرچ کرنا ہے، آرام بھی خرچ کرنا ہے، نیندیں بھی خرچ کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری چیز غصے کو قابو کرنا ہے۔ تیسری چیز لوگوں کو معاف کرنا، ان کی قصور معاف کرنے۔ بعض اوقات ہم ایسے معاف کرتے، آپ کے کوئی ماتحت ہیں، کچھ بھی ہے، آپ کے بچے، ان سے کوئی غلطی ہوگی تو ہم کہتے ٹھیک ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسے معاف نہیں کرنا، ایسے نہیں معاف کرنا، پیار سے معاف کرنا، محبت کے ساتھ معاف کرنا۔ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ سے غلطی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سارے کیا ہیں؟ انسان ہیں، خطا تو ان سے ہو جاتی ہے، معافی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کا بچہ غلطی کرے اور آپ کے پاس آئے اور آپ اس کو پیار سے معاف بھی کرے اور ساتھ میں چائے کا کپ بھی پیش کرتے، یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا آپ کو معاف، کوئی گفٹ بھی دے دیا، کوئی پیار بھی کر دیا، صحیح ہے؟ اب کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ یہ ملے گا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر رب کی محبت مل جائے تو انسان سب سے زیادہ دولت مند ہو جاتا، سب سے زیادہ۔ اللہم انا اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اور پھر نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا، اور یہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں، یہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی کھلا گناہ ہو گیا، کوئی برائی کر لی، انسان ہے
گناہ تو ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اکڑ کر نہیں بیٹھتے کہ بس ہو گیا. کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, فوراً معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے؟ بات تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا اور بخشنے والا بھی کون ہے؟ اور جان بوجھ کر اپنے کاموں پر اڑے نہیں رہتے, انا نہیں رکھتے, اکڑ نہیں رکھتے, جھک جانے والے ہوتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ بستے رہیں گے, اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں, تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح, کھلا بیان, اور اہل تقوی کے لیے جو تقوی والے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. آپ نوٹ کرتے جائیں اللہ نے قرآن کے کیا کیا مقاصد بنائے. پہلا ہدایت, دوسرا نصیحت ہے. دیکھیے گا پورا قرآن پڑھیں گے, کہیں اللہ نے فرمایا ہوگا کہ ٹھیک ہے صرف اور صرف ثواب لو, نہیں, وہ تو اللہ دے گا ہی دے گا. اس کے کچھ اور مقاصد ہے, ہدایت, نصیحت, آپ دیکھتے جائیے گا انشاءاللہ. اور دیکھو, بے دل نہ ہونا, سست نہ پڑنا, تہنو, سست نہ پڑنا, کمزور نہ پڑ جانا, اور نہ کسی طرح کا غم کرنا اگر تم سچے مومن ہو. تم نے بزدل بھی نہیں ہونا, تم نے غم بھی نہیں کرنا ہے. اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. آپ بچوں کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں, بچے نہیں بات سن رہے. آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں آپ یہ برائی چھوڑ دیں, بچے نہیں سن رہے. اللہ فرما رہے بے دل نہ ہونا, تم کہتے جو اگر تم سچے ہو تو ایک دن تمہاری بات مانی جائے گی. زمین میں جب کوئی بیج اگایا جاتا ہے تو پہلے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو نرم کیا جاتا ہے. جب تک دل نرم نہیں ہوتے قرآن اثر نہیں کرتا. تو جب بھی کسی سے بات کرے نا تو کوشش کیا کرے اگلے بندے کا دل پہلے نرم کیا کرے. دل نرم ہو جائے تو بات اتر ہی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو نرم کر دے. اگر تمہیں زخم لگا ہے, اگر تمہیں شکست ملی ہے, تم نے کسی کو پیغام دیا دین کی طرف, اکثر لوگوں کا ہوتا ہے ہم اس کو بھی بلا رہے ہیں اس کو بھی بلا رہے, نہیں مان رہے, نہیں سنے. آج سنے اللہ کی طرف سے. اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہیں زخم لگا ہے, تمہیں شکست لگی ہے, تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے, اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے, کیا کہتے ہیں ہم, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, ہم دینوں کو بدلتے رہتے, کبھی آپ کے اچھے کبھی ان کے اچھے, کبھی کوئی تخت پر کبھی کوئی بخت پر. صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے, ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے. کبھی عزت کبھی ذلت, کبھی امیری کبھی فقیری, تو ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو تمیز کر دے, یعنی ان میں فرق کر دے, الگ کر دے کہ کون واقعی میں سچے ایمان والے ہیں, اور تم میں سے گواہ بنائے. اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا. اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو ہلاک کر دے, نابود کر دے. اب اگلی آیت ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے گمان کر رکھا ہے؟ پہلے بھی آئی تھی, دوبارہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں, کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم ہی نہیں کیا. کوشش کرنے والوں کو تو ابھی اللہ نے اچھی طرح سے معلوم ہی نہیں کیا. تم ایسے ہی بخشے جاؤ گے, تم ایسے ہی چلے جاؤ گے. ابھی تو اللہ تمہیں ٹیسٹ کرے گا, ابھی تو تمہاری آزمائش جاری ہے. اس لیے کہتے ہیں جب تک دونوں پاؤں جنت کے اندر نہیں چلے جاتے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کامیاب ہو چکے, جب تک. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جب موت آئی, عالم نزاع کا وقت تھا, بیٹے نے کہا بابا جان لا الہ الا اللہ کہیں, تو کہنے لگے نہیں نہیں نہیں, تو بیٹا بڑا حیران ہوا, کہنے لگا میں آپ کی موت کا وقت ہے, آپ جا رہے ہیں, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھیں, آپ کہہ رہے نہیں نہیں. کہنے لگے میں اس لیے نہیں کہہ رہا, نہیں, میرے سامنے شیطان کھڑا مجھے کہہ رہا کہو ابو مالک کے کامیاب ہو گیا ہوں. میں اس کو کہہ رہا نہیں نہیں ابھی کامیاب نہیں ہوا. جب تک جنت کے اندر دونوں قدم نہیں چلے جاتے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو کیا فرمایا,
کہ کیا تم نے ایسے ہی گمان کر رکھا ہے کہ تم اسی طرح جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، ابھی تو تمہارا ٹیسٹ ہی نہیں ہوا، ابھی تو تمہیں بارشوں میں بھی آنا پڑے گا، ابھی تو تمہیں برف میں بھی دوڑنا پڑے گا، ابھی تو تمہیں گرمیوں میں بھی آنا پڑے گا، کبھی کبھی ٹائم بھی بدلیں گے، کبھی کبھی صبح بھی بلایا جائے گا، کبھی کبھی دن میں بھی بلایا جائے گا، کبھی کبھی راتوں کو بھی بلایا جائے گا، تم ایسے ہی گمان کرے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ابھی تو اللہ نے تم میں سے جہاد کوشش کو کہتی کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصد ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کر لے، وہ پتہ لگائے کہ کون ثابت قدمی اختیار کرتا ہے اور کون حالات کے خوف سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے آخرت کے لیے تیاری۔ ٹاپک لکھیں آخرت کے لیے تیاری۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ اصل میں جب غزوہ احد ہوا، حالات تھوڑے پلٹے، کچھ نے افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو صحابہ نے سارے سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ اب کیا کریں، اب کیوں لڑیں، اب ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا سب۔ تو پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، پیغام پہنچانے والے، سے پہلے بھی تو اگر وہ شہید کر دیے جائیں، اگر ان کا وصال ہو جائے تو کیا تم اپنے مشن کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے کاموں کو چھوڑ دو گے؟ اسی طرح آج میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ کیا میں اور آپ اپنے اپنے مشن کو چھوڑ دیں گے؟ کیا جو نبی کا مشن تھا کیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے یا ہم نے جاری رکھنا ہے؟ جاری رکھنا ہے نا، ہم نے چھوڑنا تھوڑا ہی ہے۔ اور فرض کیا کہ آپ کی جو ٹیچرز ہیں جو آپ کو پڑھانے کے لیے جاتی ہیں، ان کو کوئی کام پڑ گیا، وہ ادھر ادھر ہو گیا، تو کیا آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ ہیں؟ پڑھنا تو نہیں نا چھوڑنا، آپ نے تو ثابت قدمی سے، اس سے لگن سے، بلکہ اس سے زیادہ محنت سے پڑھنا ہے نا۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کل کو مثلا حالات کچھ بھی ہو جائیں اور میں آپ کو نام، مطلب انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ایسے ہی ایک مثال دے رہی ہوں، تو کیا اگر میں کہوں کہ میں نہیں آ رہی تو کیا آپ تفسیر چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ قرآن چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ مدارس میں آنا چھوڑ دیں گے؟ چھوڑنا تو نہیں ہے نا۔ آپ نے اس کے بعد تو اور بھی محبت کے ساتھ اور بھی دل لگی کے ساتھ پڑھنا ہے نا۔ اور کبھی کبھی جب مجھے آپ کی ملاقات کے لیے آنا پڑے تو آپ کی اس سے بھی زیادہ تعداد ہو، پھر کتنی خوشی کی بات ہو۔ چھوڑنا تو نہیں ہے نا اب، کہ میں کہوں کہ کل سے کوئی اور تفسیر کروائے گا اور میں پرسوں آؤں تو آپ میں سے 2-3 ہی بندے، ایسا تو نہیں نہ کرنا، نہیں نہ کرنا۔ دل لگی سے پڑھنا ہے، جاری رکھنا ہے، ہم نے مشن کو لے کر چلنا ہے انشاءاللہ۔ اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اللہ کے دشمنوں سے لڑے ہیں، یعنی جو اللہ والے ہیں وہ کافروں سے لڑے ہیں۔ جو مصیبتیں ان پر راہ اللہ میں واقع ہوئی ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ہم نے بھی کیا کرنا ہے، اس آیت سے مجھے اور آپ کو کیا پتا چلا؟ مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے بزدلی نہیں دکھانی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے۔ اور اس حالت میں کہ ان میں سے کوئی بات نکلتی تو یہی، اب وہ دعا کیا کرتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے، آپ سب نے بھی یاد کرنی ہے۔ دعا کرتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں
کرتے رہے ہیں، معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر فتح عنایت کر۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دے دیا، سبحان اللہ، اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ ہے، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے، ٹاپک لکھیں اللہ تعالیٰ بہترین حامی و مددگار ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ آج میں اور آپ بھی اگر کافروں کی بات مانیں گے، اگر ان کا لباس پہنیں گے، ان کے ڈرامے دیکھیں گے، ان کے گانے سنیں گے، تو کیا وہ میرے اور آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے؟ کیا وہ میرے اور آپ کے ساتھ حشر کے میدان میں جائیں گے؟ کیا جن لوگوں کی تعریفیں سمیٹنے کے لیے میں اور آپ فیشن پہ فیشن کر رہے ہیں، کیا وہ میرے اور آپ کے کچھ کام آئیں گے؟ نہیں نہ آئیں گے۔ ایون کے بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہم آئی بروز اس لیے بنواتی ہیں کیونکہ ہمارے ہسبینڈ کو اچھا لگتا ہے۔ ہسبینڈ قبر میں ساتھ جائیں گے؟ جس کام پہ اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیج دی ہے، اس میں ہسبینڈ چھوڑ کے 100 ہسبینڈ آ جائیں، ساتھ جائیں گے؟ ایک ہی بات، جب بھی آپ کو کسی برائی کرنے کا موقع ملے نا، ایک ہی بات سوچا کریں، میں جس کے لیے یہ برائی کر رہی ہوں، کیا وہ مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ نہیں نا چھڑا سکیں گے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی فرما برداریاں نہیں کی جاتی ہیں۔ کیا جن کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم ساڑیاں پہنے، پینٹ شرٹ، اچھا ٹائٹ، فیشن، بال کھولیں، تو پھر کیا وہ میرے اور آپ کے ساتھ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ ساتھ کون ہوگا؟ قرآن، نماز، صدقہ، اور اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ اس کے سوا کسی نے کوئی جا کے میری اور آپ کی نہ ہی قبر پہ روزانہ جا کے پھول چڑھانے ہیں، نہ ہی کسی نے روزانہ جا کے دعا کرنی ہے، اور نہ ہی کسی نے اصال ثواب کرنا ہے، نہ ہی کسی نے اندر ہمارے ساتھ جانا ہے۔ ہم نے اکیلے ہی سب کچھ برداشت کرنا ہے، اس لیے یہاں پہ بھی وہی کام کیا کرے جو اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چھوڑنا ہے نا اب یہ کام، جو بھی کرتی ہے، مجھے نہیں پتا کام کام کرتی ہیں، جو بھی کرتی ہے، میں اوورال سب کی بات کر رہی ہوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی بات کر رہی ہوں۔ میں صرف آپ کو نہیں اس ٹائم درس دے رہی، اس ٹائم میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے، موبائل میں تقریباً 100 سے زیادہ ادھر بھی لوگ سن رہے، تو میں ان کو بھی کہہ رہی ہوں، میں سب کو کہہ رہی ہوں، اور جو جب تک میری یہ سنے کا بات، میں ان سب کو کہہ رہی ہوں۔ تو ہم نے پھر یہ کام نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے نا تو کیا ہوگا؟ وہ کافر جو ہے نا وہ تمہیں بچائیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، اور واقعے میں انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے نا اثر، کہ نہیں ہوتا؟ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں اہل اللہ کے رنگ اختیار کیا کرے، وہی کہتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرے، بیٹھنے سے رنگ چڑھ ہی جاتے ہیں۔ اور ایک مثال دوں گی، کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ دن پڑھتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ایسا نہ کیا کریں، اس لیے نہ کیا کریں کہ جب ہم ان محفلوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ان رنگوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک واقعہ سنوں گی، کچھ نیک لوگ ہوتے تھے، وہ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے حلقے لگا کر، اللہ کی بات سنا کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ تو ان میں سے نا ایک بندہ جو تھا تو وہ چھوڑ کے آ گیا، وہ اکیلا رہ گیا۔ اس کے بعد وہ گیا نہیں، کافی دن گزرے، سب نے اس کا بڑا انتظار کیا تو وہ نہیں آیا۔ تو ایک بزرگ نا اس کے پاس گئے، تو وہ آگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے پاس بزرگ جا کے بیٹھے، تو انہوں نے نا ایک کوئلہ نکالا آگ سے، اور جب کوئلہ آگ کے اندر ہوتا ہے تو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جل رہا ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے کوئلہ نکال کے نا تو انہوں نے باہر رکھ دیا، بولے کچھ بھی نہیں، صرف انہوں نے کوئلہ نکالا، باہر رکھ دیا۔ پہلے وہ تھوڑا تھوڑا بجھا، پھر اور بجھا، پھر اور بجھا، ایٹ دا اینڈ کیا ہو گیا؟ کوئلہ بالکل بجھ گیا۔ اذان سن لیتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے وہ کوئلہ نا، وہ کیا ہوا، پہلے تھوڑا بجھا، پھر زیادہ، اور پھر بالکل ہی وہ بجھ گیا۔
اب جب وہ بالکل بجھ گیا نا تو ان بزرگ نے کیا کیا کہ اس کوئلے کو پھر اٹھایا اور پھر چولہے میں ڈال دیا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر سے جلنا شروع ہو گیا. بس اتنا کہہ کے نا تو وہ چلے گئے وہاں سے، اور وہ بندہ دوسرے دن وہ محفل میں پہنچا ہوا تھا. اس سے میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ جب میں اور آپ محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر رنگ چڑھتا ہے. جب ہم اکیلے ہو جاتے ہیں تو تھوڑے دن وہ رنگ رہتا ہے، پھر اس کے بعد اترنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اترنا شروع ہو جاتا ہے. ایک دن کیا ہوتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. لیکن اب اگر ہم دوبارہ سے جوائن کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر سے جل جائیں گے. تو اس مثال سے میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، کم از کم ان صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یا تو آپ دوستوں کو اپنے رنگ میں رنگ نہیں سکتے تو پھر ان کی دوستیاں چھوڑ کے ایمان والوں سے دوستی کر لیا کریں. اور واقعی میں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان دین کے راستے پہ آگے فرمایا کہ یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ تمہارا مددگار اللہ ہے، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے. ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی. بعض تو تم میں سے دنیا کے خواہش مند تھے اور بعض آخرت کے طالب. اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ